بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ جب کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی اس طرح غم آتا ہے تو الٹے سیدھے کام شروع کر دیتے ہیں، سگریٹ پینا شروع کر دیتے ہیں، لڑائی جھگڑا گھر میں، مار کٹائی، اس طرح یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ جو دعائیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں ان دعاؤں کا اہتمام کریں تو تکلیف دور ہو جائے گی۔ آئیے آج انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے تقریباً 7 مستند دعائیں جو نبیوں پر جب آئیں تو انہوں نے کون سی دعا پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کون سی دعائیں بتائیں، وہ انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی دعا جو سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور بخاری کی حدیث نمبر 6346 اور مسلم کی حدیث نمبر 2730 ہے، 2730۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تنگ اور سخت حالات ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب العرش الکریم۔ یہ آسان سی دعا پیارے بھائیوں، اور اس میں دیکھیے آپ پوری دعا میں توحید ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود۔ نمبر دوسری جو دعا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان کسی وجہ سے ہوتے تھے، کہ پریشان ہر کسی پر پریشانی آ سکتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ پریشانی آئی بھائی۔ آپ دیکھیے نا، بچے جو ہے بیٹے یعنی جوان تو کیا بچپن بھی فوت ہو گئے، کتنا بڑا دکھ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے جو کہ صحیح الجامع کی حدیث نمبر 3770 ہے، 3777، کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ بھائیو یاد رکھیے، میں عموماً کہتا ہوں کہ ترجمہ یوں آنا چاہیے، ترجمے کا یعنی ویسے دعا یہ پڑھیں عربی میں، لیکن دماغ میں آپ کا ترجمہ لازم آنا چاہیے۔ اس کا ترجمہ جو ہے وہ کیا ہے کہ ہمیشہ رہنے والے کائنات کے نگران تیری ہی رحمت کے ذریعے جو ہے وہ میں مدد طلب کرتا ہوں، مانگتا ہوں۔ تیسری دعا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ ہیں اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ نے سکھلائی تھی تکلیف اور پریشانی کے وقت، اور وہ دعا تھی جو کہ صحیح ابو داؤد کی حدیث نمبر 1052 ہے، 1052 ہے، کہ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ میرا رب ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ چوتھی دعا جو کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام انہوں نے مانگی تھی، جو کہ صحیح البخاری کی حدیث نمبر 3563 ہے، 3563۔ جب ان کو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے یہ دعا پڑھی تھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈک اور سلامتی والی بنا دیا تھا کہ اللہ تو ہی بہترین کارساز ہے، تو ہی میرے لیے کافی۔ نمبر 5ویں دعا جو کہ حضرت یونس علیہ السلام کی ہے، اور تقریباً یہ تو دعا سب کو ہی آتی ہے، جو کہ صحیح الجامع کی حدیث نمبر 2605 میں ہے، 2605۔ یونس علیہ السلام آپ جانتے ہیں کہ مچھلی نے ان کو اپنے پیٹ میں لیا، سمندر کی تہہ میں چلے گئی، 3 اندھیروں کے اندر سے نبی یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دیکھیے یہاں بھی توحید، ہر جگہ توحید ہے بھائی۔ توحید اگر نکال دیا جائے پیچھے کچھ نہیں رہ جاتا، صفر، جتنے بھی اعمال کرتے رہیں، یہ یاد رکھیں۔ آپ جتنی دعائیں ہیں ان سب میں توحید بیان کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، مجھ سے غلطی ہو، میں ظالم ہوں۔ آگے چلتے ہیں میرے بھائی، چھٹی دعا شدت غم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ جو ہے دعا سکھلائی ہے، جو کہ صحیح ابو داؤد کی حدیث نمبر 5090 ہے، 5090۔ اور وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت۔ اللہ اکبر، یاد کر لیں میرے بھائی، کوئی مشکل نہیں ہے، کبھی بھی مشکل ہو تو یہ دعائیں پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سکون دے گا۔ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اے اللہ میں تیری رحمت ہی کی امید رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنی چاہیے۔ اسی طرح پس تو مجھے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کے سپرد نہ کر۔
اور میرے لیے سب کام درست کر دینا، آسان کر دینا. اور آگے کیا فرمایا؟ لا الہ الا انت. دیکھیں توحید آ گئی نا، تیرے سوا کوئی نہیں. اسی طرح میرے بھائی آخری جو دعا ہے 7ویں، وہ صحیح ترمذی میں ہے. اور ایک صحابی ابی بن کعب، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لمبی حدیث ہے، شارٹ کٹ بتاتا ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ میں دعا میں اللہ کے رسول آپ پر درود ہی بھیجتا رہوں گی، میری دعا پڑھوں گی، دعا نہیں مانگوں گا، درود پڑھتا رہوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک عظیم خوشخبری دے دی، اذن تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک. اگر تو اس طرح کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ تیرے غم، پریشانیاں، تکلیفیں یہ بھی دور کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے تیرے گناہ بھی جو ہے وہ معاف کر دے گا. لیکن پیارے بھائیوں، آخری بات اس میں یہی عرض کروں گا، ان دعاؤں کا فائدہ اسی شخص کو ہوگا جس کا عقیدہ توحید صحیح ہے. گلے میں تعویذ باندھا ہوا ہے، معذرت یا علی مدد، کچھ فائدہ نہیں. کسی اور کو پکاریں، کچھ فائدہ نہیں. پکارتے رہیں، دعا پڑھتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں، پوری زندگی سجدے میں رہیں، جب تک عقیدہ توحید صحیح نہیں ہوتا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. اور جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اچھی دعا سکھلائی تھی عبداللہ بن عباس کو، چند باتوں کی وصیت کی تھی. میں نے کئی دفعہ یہ بتاتا ہوں، اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی تم سوال کرو مانگو، کس سے مانگو؟ اللہ تعالیٰ سے. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی تم مدد طلب کرو تو کس سے طلب کرو؟ اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اپنے سامنے جو ہے جھکنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک.